آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ملک الموت کے بارے میں اور قبر کے سخت ترین عذاب کے بارے میں، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں۔ ایک دن ایک بزرگ عالم دین کے پاس چند لوگ آئے اور ان سے پوچھا، شیخ ہمیں بتائیے کہ قبر کے عذاب کے بارے میں سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے؟ کیا کبھی کسی کو اس کا مشاہدہ ہوا؟ عالم دین نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور کہا، یہ بات ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ایک واقعے سے منقول ہے، جس میں انہوں نے خود اللہ کے حکم سے قبر کا سخت ترین عذاب دیکھا اور بیان کیا۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، آپ نے مجھے یہ عظیم ذمہ داری دی ہے کہ میں انسانوں کی روح قبض کروں۔ مجھے ان کے اعمال کی نوعیت اور ان پر قبر میں ہونے والے عذاب کے مختلف درجات دیکھنے کی اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں تمہیں ایک قبر میں ہونے والے سخت ترین عذاب کا مشاہدہ کراتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میرا انصاف اور میرا عذاب کس طرح ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کی قبر کی طرف اشارہ کیا جو دنیا میں اپنی زندگی گناہوں میں گزار چکا تھا۔ وہ شخص ظالم، بے رحم اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب اس قبر کا مشاہدہ کیا تو وہ ہل کر رہ گئے۔ قبر ایک دکتی ہوئی آگ کے گڑھے کی طرح تھی جس میں وہ گنہگار شخص چیخ رہا تھا۔ قبر میں موجود فرشتے اس سے سخت سوال کر رہے تھے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تو کس نبی کی پیروی کرتا تھا؟ لیکن اس شخص کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ صرف چیخو پکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک اور موقع دو۔ ملک الموت نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر مسلسل تنگ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس گئی۔ قبر کے اندر سانپ اور بچھو اسے کاٹ رہے تھے اور آگ کے شعلے اس کے ارد گرد لپٹ رہے تھے۔ وہ پانی کے لیے چلا رہا تھا لیکن اس کے حصے میں کھولتا ہوا پانی دیا جا رہا تھا۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، یہ شخص کس جرم کی سزا پا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص دنیا میں میرے احکامات کو جھٹلاتا تھا، نماز سے غافل تھا، دوسروں پر ظلم کرتا تھا اور اپنی زندگی دنیاوی لذتوں میں گزارتا تھا۔ نہ اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور نہ ہی میرے بندوں کے ساتھ انصاف کیا۔ جب اسے نصیحت کی گئی تو وہ تکبر کرتا اور حق کو ٹھکراتا رہا۔ حضرت اسرائیل نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر کا عذاب ختم نہیں ہو رہا اور یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، کیا اس کے لیے کوئی رہائی ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ان کے لیے ہے جو دنیا میں توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال کے ساتھ میرے سامنے آتے ہیں، لیکن جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے یہ عذاب برحق ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بے حد خوفزدہ ہو گئے اور اللہ کے حضور عرض کی، یا اللہ، آپ کی قدرت اور انصاف بے مثال ہے۔ مجھے اس واقعے نے یہ سکھایا کہ آپ کی نافرمانی کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قبر کا عذاب بہت سخت ہے، اس لیے دنیا میں اللہ کی عبادت اور احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز اور اعمال کی اہمیت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے۔ موت سے پہلے توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔
ہمیں اپنی زندگی کو نیکی، تقوی اور ایمان کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد قبر میں سکون اور جنت کے راستے پر چل سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔